السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ایم یور انگلش ٹیچر مبشر مغل۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کی شارٹ سٹوری نمبر 2 سٹارٹ کریں گے۔ شارٹ سٹوری نمبر 2 ہے کلیئرنگ ان دا اسکائی۔ کلیئرنگ کا مطلب ہے صاف کیا ہوا، ان دا اسکائی آسمان کی بلندیوں پہ۔ تو کلیئرنگ ان دا اسکائی اس کا مطلب یہ ہوا آسمان کی بلندیوں پہ صاف کیا ہوا۔ تو جب ہم یہ لیسن پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ صاف کیا ہوا کیا ہے، بیسیکلی وہ ایک قطع اراضی ہے، زمین کا ٹکڑا ہے آسمان کی بلندیوں پہ، یعنی کہ یہ پہاڑ کی چوٹی پہ ہے، پہاڑ کی بلندی پہ ہے۔ کلیئرنگ ان دا اسکائی آسمان کی بلندیوں پہ صاف کیا ہوا ایک قطع اراضی۔ اسٹوڈنٹ، اس کے رائٹر پہ بات کر لیتے ہیں۔ رائٹر ہیں اس کے جیسی ہلٹن اسٹورٹ۔ جیسی ہلٹن اسٹورٹ کا تعلق امریکہ سے ہے۔ ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف ڈیتھ لکھی ہوئی ہے۔ امریکہ رائٹر ہیں، اسکول ٹیچر ہیں، اسکول ایڈمنسٹریٹر ہیں، شارٹ سٹوریز، پوئٹری اینڈ ناولز جو ان کے ہیں یونراز ہیں۔ اگر مزید ڈیٹیل پہ ہم جائیں، مور دین 450 شارٹ سٹوریز، مور دین 2000 پوئمز اینڈ مور دین 60 بکس کی رائٹر ہیں، یعنی کہ ایک اسکول ٹیچر کے ساتھ ساتھ اسکول ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں اور ایک بہترین رائٹر ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے 60 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ مورل لیسن پہ اسٹوڈنٹ اگر ہم بات کریں، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہر شارٹ سٹوری کا ایک مورل ہوتا ہے، ہمیں سیکھنے کو کچھ ملتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، آج کا جو لیسن ہے کلیئرنگ ان دا اسکائی، اس میں بیسیکلی جو مورل ہمیں ملتے ہیں وہ ہے کنٹینیو اسٹرگل، ڈیووشن، ڈٹرمینیشن، اور لاسٹ پہ ہے ڈسپائٹ لائفز ہارڈشپس اینڈ چیلنجز دیر از آلویز ہوپ اینڈ بیوٹی ٹو بی فاؤنڈ ان نیچر۔ بجائے اس کے کہ زندگی میں بے شمار مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے امید اور خوبصورتی کی کرنیں رکھی ہوئی ہیں اس فطرت میں، نیچر میں۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو بیسیکلی شارٹ سٹوری ہے، یہ ہمیں نظر آتی ہے کہ بیسیکلی ٹریبیوٹ پیش کیا گیا ہے باپ کو۔ تو یہ جو رائٹر ہیں جیسی ہلٹن اسٹورٹ، بیسیکلی انہوں نے اپنے باپ کو، اپنے فادر کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے کہ کس طرح باپ محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے اپنے بچوں کو پالنے میں، بڑا کرنے میں۔ تو یہ ٹریبیوٹ ہے، جیسی ہلٹن اسٹورٹ نے اپنے فادر کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اگر ہم کریکٹر پہ بات کریں تو بیسیکلی اس میں 2 کریکٹر ہیں جن کے گرد یہ ساری کہانی گھومتی ہے۔ ایک ہے جیس اور ایک ہے جیس کا باپ، جیس اینڈ جیس فادر۔ تو یہی 2 کردار ہیں اور ان کا ڈائلاگ ہے جس کے اور اس میں ہمیں مختلف نصیحتیں ہیں، مختلف چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ لیسن کی، اس کو سمرائز کرتا ہوں میں۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس، جب یہ لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں ذکر یہ کیا گیا ہے کہ گرمی بڑی شدید ہے اور جیس جو ہے وہ پہاڑ کی چڑھائی چڑھ کے آیا ہے، کوئی آدھا میل، اور لایا کیا ہے، وہ اپنی ماں کے لیے پلیٹوں کی ایک ٹوکری لے کے آیا ہے، پہاڑ کی چڑھائی چڑھ کے آیا ہے آدھا میل۔ گرمی بڑی شدید ہے اور پسینہ پسینہ ہو رہا ہے اسے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، وہ بتاتا ہے کہ چونکہ سڑک پہ رستے میں 2 جگہ پھسلن تھی، اس وجہ سے میں گاڑی نہیں لا سکتا تھا، تو پیدل ہی اس کو چڑھائی چڑھنا پڑی، اور موسم بھی بڑا گرم ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب یہ گھر پہنچتا ہے، جو کہ ان کا گھر پہاڑ کی چڑھائی پر ہے، تو اس کا جو اس کا فادر ہے، جیس فادر، اس کا باپ اسے کچھ کہیں لے جانا چاہتا ہے، کچھ دکھانا چاہتا ہے، لیکن جیس نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ ابھی آدھا میل جو ہے پہاڑ کی چڑھائی چڑھ کے آیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کتنی گرمی ہے۔ لیکن باپ کا کہنا ہے کہ آؤ میرے ساتھ چلو، تمہیں میں نے کچھ دکھانا ہے۔ جیس جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اپنے باپ کی بات کا انکار بھی نہیں کر پاتا اور مجبوراً جو ہے باپ کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ پھر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ پہاڑ کی چڑھائی چڑھنے لگتے ہیں۔ پہاڑ کی چڑھائی چڑھ رہے ہیں دونوں، اور یقیناً جیسے آلریڈی ذکر کیا میں نے کہ گرمی بڑی شدید ہے۔ جیسے وہ پہاڑ کی چڑھائی چڑھ رہے ہیں، جو جیس کا باپ ہے وہ اس کو ماضی کی یادیں جو ہے نا وہ شیئر کرتا ہے۔ ماضی کی یادیں، جب کبھی وہ پہلے یہاں پہ آیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور جیس کی ماں بھی ساتھ میں آیا کرتی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی یادوں میں گم ہے اور وہ اپنے بیٹے جیس کو ماضی کی یادیں جو ہے نا وہ شیئر کر رہا ہے۔ اب جب یہ چڑھائی پہ جا رہے ہیں تو جیس دیکھتا ہے کہ کچھ رستے ہیں جو بالکل عمودی رستے ہیں پہاڑ کی چوٹی تک جانے کے لیے، کچھ رستے ایسے ہیں جو کم عمودی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو لمبے رستے ہیں، ٹھیک ہے، بہت کم ڈھلوانی ہیں۔ لیکن جیس کا باپ جس رستے سے چڑھ رہا ہے پہاڑ کی چڑھائی، تو بیسیکلی وہ جو عمودی رستہ ہے اس کے ذریعے جا رہا ہے، اور بڑا مشکل رستہ ہے جہاں سے یہ پہاڑ کی چڑھائی چڑھ رہے ہیں۔
اب دیکھتے کیا ہے کہ جس جب پوچھتا ہے کہ ابا جی آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں مجھے، تو جس کا باپ کہتا ہے آپ بس میرے پیچھے آتے رہو، اور جس اس کے پیچھے جو ہے نا وہ جا رہا ہے۔ اچھا، اب وہ عمودی راستہ جس پہ وہ چڑھ رہے ہیں، کیونکہ گرمی بڑی زیادہ ہے، تو وسپ آف الفلفا کا یہاں پہ ذکر ہے، یعنی کہ اس کو وہ کاٹ لیتا ہے اور اس کو آڑ بنا لیتا ہے جس کا باپ اپنے اور سورج کے درمیان میں، چونکہ گرمی بڑی زیادہ ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہوئے جب وہ جا رہے ہیں تو جو جس کا باپ ہے وہ اپنی صحت کا ذکر کرتا ہے کہ 40 سال پہلے کی بات ہے، ایک ڈاکٹر نے مجھے آرام کا مشورہ دیا تھا، لیکن میں آرام نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے، میں کام کرنا چاہتا تھا۔ اور اسی طریقے سے پھر جنوری سے اپریل تک 8 مختلف ڈاکٹروں کا بھی ذکر کرتا ہے جس کا باپ۔ ان سب ڈاکٹروں نے سے کیا کہا تھا کہ وہ آرام کرے، ٹھیک ہے، جتنا اس سے آرام ہو سکتا ہے آرام کرے، اور اپنے فیملی کو ٹائم دے جتنا وہ دے سکتا ہے۔ لیکن جس کا باپ کہتا ہے کہ میں آرام نہیں کر سکتا تھا، مجھے کام کرنا تھا اور میرا دل لگتا تھا کام کرنے میں۔ یہاں پہ بیسیکلی کنٹینیوس اسٹرگل کی بات ہوئی ہے، جو کہ تھیم بھی ہے۔ جس کا باپ جو ہے وہ آرام نہیں کرتا بلکہ کام کرتا ہے، یعنی کہ ڈاکٹرز کے آرڈرز کے اگینسٹ جو ہے نا وہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے یہی ذکر کیا ہے کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا آرام کرنے کا، لیکن میں آرام نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر وہ ذکر کیا ہے کہ وہ 40 سال پہلے کا ڈاکٹر اور جنوری سے اپریل تک کے اور ڈاکٹرز، ٹھیک ہے، ان سب کا ایک ہی کہنا تھا کہ وہ آرام کرے، لیکن اس نے آرام نہیں کیا بلکہ کام کیا، اور وہ کام کرنا چاہتا تھا۔ اور دیکھ لو آج جو جس کا باپ ہے وہ 70 سال کا ہو گیا، یعنی کہ وہ جس اپنے بیٹے کو بتاتا ہے کہ میری عمر 70 سال ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں یہ بھی ذکر کرتا ہے وہ 5 بچوں کا خاندان پیدا کرنے کے لیے زندہ رہا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جو کھیتی باڑی وغیرہ ہے اس کا جو ہے نا اس نے ذکر کیا ہے کہ وہ کام کیا اس نے۔ جیسے میں نے ذکر کیا، جب جس پوچھتا ہے کہ ابا جی آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، بس اس کو جس کا باپ اس کو کہتا ہے کہ بس آپ میرے پیچھے آتے رہو۔ اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جب وہ پہاڑ کی چڑھائی چڑھتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ اسٹوڈنٹس ایک کھیت ہے جس کو بیسیکلی جس کے فادر نے وہاں پہ مختلف چیزیں اگائی ہیں۔ وہاں پہ ذکر ہے ٹماٹر کا، وہاں پہ ذکر ہے کچالو کا، وہاں پہ ذکر ہے آلو کا۔ ان کی مختلف کتاریں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ بیسیکلی وہی ہے کلیئرنگ ان دا اسکائی، یعنی کہ آسمان کی بلندیوں پہ صاف کیا ہوا قطع اراضی۔ تو اب یہ وہاں پہنچ گئے ہیں، تو لکھا ہوا ہے اٹ واز ناٹ مور دین 3/4 آف این ایکڑ، 1 ایکڑ کے 3/4 سے یہ زیادہ نہیں تھا، یعنی کہ 1 ایکڑ سے بھی یہ چھوٹا سا اوپر انہوں نے وہ کھیت بنایا ہوا تھا جس کے باپ نے، اور اس کے ارد گرد باڑ لگائی ہوئی تھی۔ جب جس پوچھتا ہے کہ ابا جی آپ نے یہ باڑ کیوں لگائی ہے، تو جس کا باپ کہتا ہے تاکہ بھٹکے ہوئے مویشی یہاں پر نہ آ جائیں اور اس فصل کو تباہ نہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ یہ بھی بات ہوتی ہے، جب وہ چڑھائی چڑھ رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ یہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی ذکر کرتا ہے جس کہ ابا جی آپ جب اس چوٹی پہ آ جاتے ہیں تو جس پوچھتا ہے ابا جی آپ نے یہ کام ادھر نیچے وادی میں کیوں نہیں کیا، وہ بھی تو ہمارے پاس زرخیز زمین ہے۔ تو جس کا باپ یہاں پہ ہنستا ہے اور جھکتا ہے اور اس زرخیز مٹی کو جنا اٹھاتا ہے۔ ایک تو یہاں پہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ ایسی زمین ہے جہاں پہ پہلے کبھی کسی نے کھیتی باڑی نہیں کی، تو جب انسان نئی جگہ پہ کھیتی باڑی کرتا ہے تو اس سے اچھا پھل ہوتا ہے اور ذائقے دار پھل ہوتا ہے، ایک تو یہ بات بتاتا ہے۔ اس کے بعد ایک یہ بھی ذکر کرتا ہے کہ بیسیکلی یہی وہ زمین ہے جو زرخیز ہے، وہ نیچے جھکتا ہے اور اپنے ہاتھوں میں اس مٹی کو اٹھاتا ہے، اور پھر اس مٹی کو جو ہے نا اپنے ناک میں سونگھتا ہے، اور پھر اس مٹی کو اپنے ہاتھوں میں سے گزرنے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہتا ہے یہی تو ہے جس کو اصلی زمین کہا جاتا ہے، یعنی کہ زرخیز زمین۔ اچھا، یہ بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کی کنٹینیوس اسٹرگل کا ذکر ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے، اچھا یہاں پہ وہ ماضی کی باتوں میں ماضی کا ذکر بھی کرتا ہے، اور یہ بھی ذکر کرتا ہے کہ تمہاری ماں اور میں یہاں آیا کرتے تھے اور یہاں کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ وقت گزارا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پھر وہ ذکر کرتا ہے اپنی ماضی کا ذکر کرتا ہے، پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم یہاں سے فاکس اسکورل بھی لے جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، گلہری ایک فاکس اسکورل امریکن ٹائپ کے گلہری ہے جو یہ جس کا باپ جو ہے نا وہ کھاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جس حیران ہے کہ ابا جی آپ یہاں پہ جو آئے ہیں آپ نے اتنے رستے کیوں بنائے ہیں، ایک عمودی ہے، ایک کم عمودی ہے، اور ایک دوسرے ہیں شارٹر اور دوسرے جو ایزیئر اینڈ لانگر پاتھس ہیں، یہ اتنے کیوں بنائے؟ تو جس کا باپ اس کا جواب دیتا ہے کہ شروع میں ڈاکٹروں نے جب مجھے کہا تھا کہ میں 1 ہفتہ بھی زندہ نہیں رہوں گا، تب میں نے جو ہے وہ ایزیئر اینڈ لانگر پاتھ بنائے، یعنی کہ لمبے رستے بنائے اس پہاڑ پہ آنے کے لیے۔ پھر کیا ہوا، جیسے جیسے میں بہتر ہو گیا میں سٹیپر پاتھ بناتا گیا، یعنی کہ ڈھلوان اور پھر زیادہ ڈھلوان،
اور پھر لاسٹ پہ اس نے یہی لکھا ہے کہ یہ طریقہ تھا اپنے آپ کو جج کرنے کا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں بہتر ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ اپنے آپ کو اس طریقے سے میں جج کرتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میری زندگی میں میری صحت میں بہتری آ رہی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ وہ بیسیکلی لیسن ہے، اس کے ساتھ ہی لیسن ختم ہو جاتا ہے لاسٹ پہ۔ جیسے میں نے آلریڈی ذکر کر دیا کہ بیسیکلی جیس کے باپ کو یہاں پہ جیسی ہلٹن سٹورٹ نے بیسیکلی اپنے باپ کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، اور جیس کے باپ کی صورت میں بیسیکلی ہمیں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملتا ہے، جس میں مین آلریڈی میں بتا چکا ہوں جو مورل لیسن ہے، کنٹینیوس اسٹرگل کا ذکر ہے، ڈیووشن کا ذکر ہے، ڈٹرمینیشن کا ذکر ہے۔ دوسرا لاسٹ میں جیسے ذکر کیا کہ جہاں اس زندگی میں مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، وہاں پہ اللہ نے خوشی کے پہلو بھی جو ہے نا اس کائنات میں رکھے ہیں، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ انسان کو ہر وقت جو ہے نا مسلسل محنت کرنی چاہیے، جہد مسلسل ہی بیسیکلی زندگی کا نام ہے، اور کیسے جیس کے باپ نے ڈاکٹر کی نصیحت کے اگینسٹ جو ہے وہ چل کے اپنے آپ کو جو ہے نا صحت مند کیا، یعنی کہ جب انسان جسمانی مشقت کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، تو وہ نہ صرف بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے بلکہ بیمار انسان بھی تندرست ہو جاتا ہے۔ تو یہی اسٹوڈنٹ آج کا ہمارے سٹوری کا جو ہے نا وہ تھیم ہے۔ اب اس کے امپورٹنٹ سنونیم پہ بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اپ ہل۔ اپ ہل کا مطلب ہے چڑھائی، اپ ورڈ۔ پروٹیسٹ احتجاج، ڈس ایگری، کرال ہوتا ہے اسٹوڈنٹس رینگنا، کریپ۔ پاسچر گراس لینڈ۔ بریگ شیخی بگارنا، بوسٹ۔ رسل ہوتا ہے سرسرانا، وسپر۔ سبسٹنس مادے کو بولتے ہیں میٹر۔ رگڈ ناہموار، رف۔ سٹیپ ڈہلوان، ورٹیکل، VERTICAL۔ نیکسٹ کالم پہ آتے ہیں سیپلنگ۔ سیپلنگ ہوتا ہے اے ینگ ٹری۔ بریس سپورٹ۔ یا اسٹیبل۔ کیوریوسٹی تجسس، انٹرسٹ۔ ولڈرنیس بیابان، ڈیزرٹ، DESERT۔ سفٹ ہوتا ہے چھاننا، فلٹر۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس فرٹائل، زرخیز، پروڈکٹیو۔ نیکسٹ پہ ہے پیچ، زمین کا ٹکڑا، لینڈ۔ اسٹالورٹ مضبوط، توانا، اسٹرانگ۔ اور لاسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس میس زیادہ تعداد کو بولتے ہیں، پلینٹی آف، پلینٹی۔ یہ اسٹوڈنٹ ہمارے امپورٹنٹ سینونیم ہو گئے۔ اب آبجیکٹیو پہ اس کے آ جاتے ہیں اس لیسن کے۔ آبجیکٹیو ہے میرے پاس چوز دا کریکٹ آنسر، دا اولڈ مین وانٹیڈ ٹو شو ہز سن۔ رائٹ آپشن ہے پیچ آف کلیئرنگ۔ نیکسٹ، دا ڈے واز ہاٹ۔ نمبر 3، ہاؤ مینی ایئرز اگو ڈیڈ دا ڈاکٹر ایڈوائز دا اولڈ مین ٹو ٹیک ریسٹ۔ یہ 40 ایئرس، ڈی آپشن ہے۔ نمبر 4 پہ ہے ہاؤ مینی چلڈرن ڈیڈ دا اولڈ مین ہیو، 5 چلڈرن۔ نمبر 5، وٹ ڈیڈ دا اولڈ مین کٹ ود ہز پاکٹ نائف، a wisp of alfalfa. In how many years did the old man improve the land? 30 years. B option. Number 7 पे है why did the old man hunt for the squirrels? C option, to cook for meal. What type of special tree was found by the old man? D option, coffee. Number 9 पे है the clearing on the top was not more than 3/4 of an acre. نمبر 10 لاسٹ ہے ہمارے پاس، دا لینڈ واز فینسڈ بائی دا اولڈ مین۔ یہ اسٹوڈنٹ آپ کے آبجیکٹیو ہو گئے۔ باقی اس کے بعد میں جو ہے آنسر دا فالوئنگ کویشچن لکھا ہوا ہے، 10 کویشچنز ہیں، یہ آپ نے کرنے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ نیکسٹ ہم شارٹ اسٹوری نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔